نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے بارے میں ذکر میں نے کیا تھا آپ کے سامنے۔ دجال کو دجال اس وجہ سے کہتے ہیں، یہ لفظ دجل سے نکلا ہے اور دجل کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، مکر و فریب کرنے والا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں قیامت تک 30 دجال آئیں گے، 30 دجال آئیں گے، اور 2 دجال تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب قریب آئے، جنہوں نے اور آپ نے پہچان کرائی ہے ان کی کہ یہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور آخری دجال وہ مسیح دجال ہوگا جو علامات کبریٰ میں سے ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی دجال کہا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دجل کا مطلب مکر و فریب، دھوکہ دینا۔ 30 دجال جو آئیں گے امت میں سے، اسی امت میں سے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے، وہ بھی دھوکہ دینے والے ہوں گے۔ یہ دجال، اس کو مسیح دجال بھی کہا جاتا ہے، دجال بھی کہا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عیسائی تھے، مذہب عیسائیت سے تعلق رکھتے تھے، اپنے 30 یا 35 افراد کے ساتھ سمندر کا سفر کر رہے تھے۔ بہت لمبا طویل سفر تھا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 28 سے 35 دن سفر میں لگا دیے، اتنا لمبا سفر تھا، اور سارے کا سارا دریائی سفر تھا۔ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، اچانک آندھی طوفان آیا، سخت موجیں، اس طرح کے جس طرح کے پہاڑ کھڑے ہو گئے ہیں، پانی کی اس طرح موجیں تھیں۔ ہمارے پاس جب وہ موجیں آئی تو ہمیں اس طرح دھکیل کے چھوڑ دیا کہ ہمیں راستہ بھول گیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم مشرق کہاں ہے، مغرب کہاں ہے، ہم کہاں جا رہے تھے، کہاں سے آ رہے، کیونکہ پانی تھا نا سارا، ہم راستہ بھول گئے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی راستے کی رہنمائی نہیں کر سکا۔ اچانک چلتے 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 ہم ایک جزیرے کے اوپر ٹھہر گئے۔ ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر اب جزیرہ ہے، اس جزیرے کے اندر داخل ہو جائے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جزیرے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ جب ہم دروازے کو کھولنے لگے تو سامنے سے ہمیں ایک چھوٹا سا جانور نظر آیا جو بالکل کتے کی مانند تھا، جس طرح کتا ہوتا ہے جانور، بالکل قد اسی طرح تھا، لیکن فرق اس میں اتنا تھا کہ اس کا پورا جسم بالوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ نہ ہمیں نظر آتا تھا کہ اس کا منہ کہاں ہے، نہ ہمیں نظر آتا تھا کہ اس کی پشت کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہمارے ساتھ اس نے کلام کیا، اس جانور نے کلام کیا، اور تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جانور کا نام جساسا تھا، جساسا، جاسوسی سے نکلا ہوا، جاسوسی کرنے والا تھا وہ، اور وہ جو ہے دجال کی طرف سے ایک قاصد تھا، وہ آنے والے کے بارے میں بتاتا تھا کہ کون آیا ہے، اور دجال کو جا کر اطلاع دیتا تھا کہ وہ جو ہے نا اب آ چکے ہیں، فلانے قبیلے کے لوگ اتنے ہیں، ان کے چہرے یہ ہیں، وہ دجال کو جا کر بتاتا تھا۔ اس کا ایک قاصد تھا، تو وہ پھر جساسا نے باتیں کی، انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ ہم مدینہ سے آئے ہیں۔ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جساسا باتیں کر رہا ہے، جانور باتیں کر رہا ہے تمیم داری کے ساتھ، تو باتیں ہوتی رہی، تو جساسا پھر کہتا ہے کہ آؤ تمہیں ایک بندے کے پاس لے کر چلیں۔ ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں خوف کے مارے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اجنبی کوئی شخص ہوگا، پتہ نہیں ہمارا اب کیا بنے گا، ظالم ہے، جابر ہے، پتہ نہیں کیسا ہے۔ تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم خوف کے مارے 30-35 افراد چل رہے ہیں، اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ جساسا نے ایک ہمیں بہت لمبے طویل قد والے شخص کے پاس کھڑا کر دیا، کیونکہ ہمارے قد چھوٹے تو ہم سامنے دیکھ رہے تھے، ہمیں اس کا منہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم نے سر اٹھایا نا اس طرح، ہمیں پھر اس کا منہ نظر آیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ مکمل اس کا جسم زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، پاؤں سے لے کر سر تک زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، اور اتنا گندا ترین اس کا چہرہ تھا، تو ہمیں خوف آتا تھا۔ اور اس کی ایک دائیں آنکھ جو ہے اس کی اس طرح لگتا تھا کہ جس طرح کہ انگور کو جس طرح مسل دیا جاتا ہے، اسی طرح اس کی آنکھ تھی، اور اس کے ماتھے کے اوپر کافارا لکھا ہوا تھا۔ دور سے دیکھنے والا بندہ کہتا تھا کہ کافر لکھا ہوا ہے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ پہچان صرف قیامت کے دن اور جب علامات کبریٰ میں دجال آئے گا، یہ پہچان صرف اللہ رب العالمین مومن کو کرائے گا کہ اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوا ہے یا کافارا لکھا ہوا ہے، تو صرف یہ مومن کو پہچان ہوگی۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس سے باتیں کی، اس نے کہا کہ میرے بارے میں نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، میرے 3 سوالوں کا جواب دو۔ دجال نے کہا 3 سوالوں کا جواب دو، پھر میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ پہلا سوال یہ بتاؤ کہ عرب کی سرزمین کے اوپر ایک محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آنا تھا، وہ آ گیا؟ ہم حیران ہو گئے، ہم تو عیسائی ہیں، اس رسول نے تو کتنا کچھ دین پہنچایا، ہم نے مانا ہی نہیں، ہم تو عیسائیت کے اوپر کھڑے ہوئے، اور یہ بھی پتہ کہہ رہا ہے کہ جو شکل سے جو ہے نا ہمیں ایک برا اور گندا لگ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ آیا کہ نہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں آ گیا۔ تو دوسرا اس نے سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ عرب کے اندر نخلستان جہاں پر کھجوریں ہی کھجوریں ہیں، اس نے پھل دینا شروع کر دیے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ جب وہ پھل دینا چھوڑ دے، کھجوریں لگنا چھوڑ دے، کھجوریں جب نہیں ہوں گی تو میں آ جاؤں گا، کھجوریں لگتی رہیں گی، جب نہیں لگیں گی ویران ہو جائے گی تو پھر میں آ جاؤں گا۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی اس نے یہی الفاظ کہے کہ جب یہ نبی چلا جائے گا دنیا سے، اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنے قریب کر کے دین اسلام کا غلبہ دے کر جب چلا جائے گا پھر میں آ جاؤں گا۔ تیسری بات اس نے جو سوال کیا، عرب کے اندر بحریہ تبریہ ایک چشمے کا نام ہے، بحریہ تبریہ، کیا وہ پانی دے رہا؟ ہم نے کہا ہاں وہ پانی دے رہا ہے، تاکہ جب یہ خشک ہو جائے گا تو میں آ جاؤں گا۔ بحریہ تبریہ آج بھی موجود ہے عرب کے اندر، اور پانی جوش مار مار کے نکل رہا ہے، جب یہ خشک ہو جائے گا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نخلستان کھجوروں کے باغ عرب کے اندر آج بھی سب سے زیادہ ہے، وہ پھل دے رہے ہیں، جب یہ بالکل ویران ہو جائیں گے تو دجال نکل آئے گا۔ نبی علیہ السلام سے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نے پھر پوچھا کہ تو کون ہے بھائی، تو اپنا تعارف تو کرا۔ کہا کہ میرے بارے میں تم نے نبی سے نہیں سنا؟ دجال نے کہا میرے بارے میں تم نے نبی سے نہیں سنا؟ کہا کہ نہیں ہم تو عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سنا ہوگا لیکن ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ اس نے کہا کہ میں دجال ہوں، 40 دن کی زندگی لے کر آؤں گا زمین پر، عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ میرے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکے گا۔ ساری باتیں اس نے بتائی کہ جو میں نے کل اور پرسوں بتائی تھی آپ کو، کہ وہ کس طرح قبروں سے نکالے گا اور زندہ کرے گا، پھر مردہ کرے گا، جنت جہنم اس کے ساتھ ہوگی، آگ اور پانی اس کے ساتھ ہوگا، ساری آزمائش ہوگی ہے۔ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم وہاں سے نکلے تو جساسہ جو جانور تھا اس نے ہمیں بتایا کہ یہ راستہ لے لو، سیدھا اپنے راستے کی طرف نکل جاؤ گے، اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ ہم پھر نکل آئے، سب سے پہلے میں گھر نہیں گیا، اپنا جو کام تھا وہ اپنے لوگوں کو نہیں بتایا، سب سے پہلے مدینہ رسول مسجد نبی میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر دیجیے، میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے اسلام کے اندر داخل کر دیا؟ فرمایا کہ جس کے بارے میں آپ اطلاع دیتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے دجال کے بارے میں، آج میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دجال کو دیکھ کر آیا۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا تمیم داری کا، کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد آپ نے ممبر رسول کے اوپر کھڑا کر دیا، فرمایا تمیم داری پڑھو ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ آپ نے خطبہ اسے سکھایا اور فرمایا کہ بتاؤ انہیں دجال کے بارے میں جس کے بارے میں بتایا کرتا تھا، تو آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے، بتاؤ ان کو۔ تمیم داری فرماتے ہیں میں نے زہر سے لے کر مغرب تک لوگوں کو درس دیا، زہر سے لے کر مغرب تک میں نے لوگوں کو درس دیا واضح نصیحت کی دجال کے بارے میں، اور پچھلی جو کہانیاں تھی وہ بھی بتائی، اور کس طرح وہاں پر پہنچے، کس طرح نکلے، کون سا جانور تھا، سب کچھ میں نے بتا دیا۔ تو سب کہنے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بغیر دیکھے بتا دیا تھا، اور تمیم داری عیسائی ہو کر دیکھ کر آئے ہیں تو یہ بھی سچائی کی صداقت کی گواہی دے رہی ہیں۔ یہ تمیم داری رضی اللہ عنہ تھے واحد صحابی، اور ان کے ساتھ دیگر افراد، انہوں نے عیسائیت کے مذہب کے اندر دجال کو دیکھا تھا۔ دجال نکلے گا، اب کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ دجال کس جگہ پر موجود ہے، صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ جزیرے کے اندر ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر موجود ہے، وہاں پر کوئی جہاز جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، اس کے سگنل ختم ہو جاتے ہیں، رابطہ کنٹیکٹ جو ہے نا بالکل ٹوٹ جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے
ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہو سکتا ہے، ممکن نہیں، ہو سکتا ہے